بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وفي رواية أخرى الحسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین و سامعات، آج ہمارا اصلاحی بیان جو ہفتہ واری ہو رہا ہے سننا سرکل کے پلیٹ فارم سے، اس کا عنوان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقائق کی روشنی میں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی خطبہ میں جو آیہ مبارک میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس بات پہ مستقل مزاجی سے کھڑے ہو گئے، ان پر اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوں گے، ان پر کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اور انہیں جنت کی خوشخبری دی جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ لوگ جن کو میرے راستے میں قتل کر دیا جائے انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ بنیادی بات ایک بہت اہم ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھ لے اسے مومن کہا جاتا ہے، اور مومن کہتے کس کو ہیں کہ وہ ہوتا ہے کہ جو یہ کہے اے اللہ میری جان، میرا مال اور سب کچھ جو میں نے تیرے مشاہدے کے بدلے میں تیرے ہاتھ پر بیچ دیا، یہ سب کچھ تیرا ہے اور میرا آپ سے سودا ہو چکا ہے۔ جیسے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا۔ یعنی ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کو دیا تو ملے گا کیا؟ جنت ملے گی، اور جنت صرف باغات کا، کھیت کھلیان کا، حور و قصور کا، نعمتوں کا نام نہیں،
بلکہ جنت کی جو سب سے بڑی نعمت اور جس وجہ سے ہمیں جنت میں جانے کا شوق ہے، وہ اللہ کی زیارت اور اللہ کا مشاہدہ ہوگا۔ یعنی ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر اللہ کے بدلے بیچ دیا ہے۔ اب ہماری جان اور مال جو ہمارا تھا، ہم اللہ کو بیچ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا کچھ نہیں رہتا۔ جب بھی کوئی ایسا وقت آئے کہ جب ہمیں اپنا مال اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرنی پڑے، تو مسلمان اور مومن کو ایک لمحے کی بھی دیری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بنیادی سبق جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو سکھایا کہ تمہارا سب کچھ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز تمہاری اللہ کی دی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا موقع آ جائے تو تم نے قدم آگے بڑھانا ہے اور قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ذہن بنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ذہن جب حضور نے بنایا، چھوٹا کیا، بڑا کیا، جوان کیا، بوڑھا کیا، صحت مند کیا، معذور کیا، مرد کیا، عورت کیا، ہر ایک کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق پڑھایا۔ اور جب یہ سبق پڑھایا تو پھر آپ انہوں نے جو سبق یاد کیا اس کو بھی دیکھیں کہ پڑھایا نبی نے سبق ہے کہ تمہارا سب کچھ اللہ کا ہے، اور انہوں نے سبق یاد کیا۔ اور آپ تاریخ اسلام پہ نظر دوڑائیں اور صحابہ کی زندگیوں کا بغور مشاہدہ کریں، تو آپ کو یہ چیز ان میں بدرجہ عتم نظر آئے گی کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سبق پڑھا، اور وہ سبق پڑھ کے ایسا یاد کیا کہ قیامت تک ویسا کوئی یاد کرنے والا شاگرد ملے گا نہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ سارے واقعات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ پانے کے لیے شہادت کی تمنا میں تڑپتے رہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی اس یکم محرم کو شہادت تھی، حج کے سفر پہ تشریف لے گئے، واپس آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ رات چاندنی، چاند کو آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی چاند کے سامنے بادل آ جاتے اور کبھی بادلوں کے آنچل سے روشن چہرہ نکال کر چاند عالم کو منور کرتا۔ وہ اس خوبصورت پل سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ جب رات کا آخری وقت شروع ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مچل اٹھی، اللہ کے حضور سر بسجود ہوئے اور یہ دعا لبوں پر جاری ہو گئی: اے اللہ، جیسے یہ چاند مختلف حالتوں سے گزرتا چلا گیا، ایسے ہی میری زندگی میں بھی بڑے حالات آتے رہے جاتے رہے۔ اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اے میرے اللہ، ایک تمنا ہے، آپ اسے پورا فرما دیں۔ اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، اور مجھے شہادت کی موت بھی اپنے نبی کے شہر میں عطا فرما۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کو دنیا میں کئی مرتبہ بارہا دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جنت کی خوشخبری ملی، جنت کی بشارت ملی، اور جنت ان کے لیے انتظار میں رہی، تو وہ بھی شہادت کی تمنا کر رہے ہیں۔ ایک تاریخ اسلام میں بڑا مشہور واقعہ کہ دو ننھے بچے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بدر کا میدان، اسلام کی پہلی لڑائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیا اجازت دی جائے؟ ایک کہنے لگا، یا رسول اللہ میں تو بڑا ہوں،
اور یہ چھوٹا ہے، اس کو رہنے دے بلا اور مجھے اجازت دی جائے، یہ زبان حال سے وہ کہہ رہا ہے۔ حضور نے بڑے کو اجازت دی، چھوٹے کو منع فرما دیا۔ اب چھوٹے نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اسے اجازت دے دی، آپ ایک مرتبہ میری اس سے کشتی کروائیں، اگر میں اسے کشتی میں نہ ہرا سکا تو مجھے اجازت نہ دیجیے گا، اور اگر میں نے اسے پچھاڑ دیا تو آپ مجھے اجازت دے دیجیے گا۔ حضور نے اجازت دے دی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی پکنک منانے نہیں جا رہے، یہ ہولی ڈے پہ نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے اس قدر شوق اور جذبہ ہے کہ یہاں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کے بعد منت اور سماجت ہو رہی اور مختلف انداز اختیار کیے جا رہے کہ کاش ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں۔ حضور نے یہ بات منظور فرمائی۔ اب جب یہ چھوٹا بڑے کے ساتھ کشتی کرنے لگا تو اس کے کان میں کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو تو حضور نے اجازت دے دی ہے، اگر تم مجھ سے ہار جاؤ گے تو تمہارا کیا جائے گا، مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ ایسا ہی ہوا کہ کچھ دیر تو دنگل قائم رہا، اور پھر بڑے نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا، چھوٹا اس کے اوپر چڑھ گیا، اور جب اس نے اسے پچھاڑ دیا تو حضور کی طرف دیکھ کے مسکرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور اجازت دی، دیکھ رہے تھے کہ یہ تڑپ رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور اس کا دل مچل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہاد کا اعلان فرمایا تو ایک صحابی جن کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی، معذور تھے، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دل بھی تھا کہ میں بھی جہاد کروں۔ اللہ اکبر، بیوی سے کر رہے تھے، اور بیویاں تو اللہ نے ان کو ایک چیز تو سب سے طاقتور دی ہے، زبان۔ وہ انہیں پتہ نہیں چلتا کہ کبھی کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جذبات میں، شدت جذبات میں کوئی بات کہہ دیتی ہیں جو بڑی دور تلک چلی جاتی ہے۔ تو یہ بھی تیار ہو رہے تھے اور آ جا رہے تھے، تو بیوی نے تھوڑا سا مذاقاً کہہ دیا، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ تو جہاد سے واپس بھاگ کے آ رہے ہیں۔ اب بیوی نے ازراہ تفنن طبع مذاق میں یہ بات کہی، اب ان کے دل پہ چوٹ لگی، اور یہ سن کر بیوی کے سامنے دعا مانگی، اے اللہ، حالت یہ ہو گئی ہے، اب میری لاش کو بھی گھر واپس نہ لوٹانا۔ اب یہ جہاد میں شریک ہونے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں عمر، تمہارے 4 بیٹے جہاد میں جا رہے ہیں، آپ نہ جاؤ، آپ تھوڑے معذور بھی ہو، آپ کی جگہ آپ کے بیٹے جا رہے ہیں۔ تو ان کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، لڑائی میں یہ شہید ہو گئے۔ اب ان کی بیگم، ان کی اہلیہ لاش لینے کے لیے میدان میں پہنچیں، واپس لانے کے لیے اونٹ کے اوپر لاش کو رکھا۔ اب اونٹ کو واپس لا رہی ہیں کے بعد جب تھک گئیں تو حضور کے سامنے یہ ماجرا پیش ہوا۔ حضور نے پوچھا کہ جب یہ گھر سے نکلے تھے تو کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو آخر میں انہوں نے کہی ہو؟ بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر سے جاتے وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ناش کو بھی واپس گھر نہ لوٹانا۔ حضور نے فرمایا اب عمر بن جموع کی لاش کبھی بھی گھر واپس نہیں جا سکتی۔ وہ جیالے تھے جن کو اللہ کے راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ جس قوم کے معذوروں کا یہ حال ہو، اس قوم کے صحت مندوں کے جہاد کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی، ایک صحابیہ عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد پہ تشریف لے جا رہے ہیں، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں جسے میں جہاد میں بھیج سکوں، میرے اس چھوٹے بچے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو دیکھا تو فرمایا یہ چھوٹا بچہ جو خود کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یہ جہاد کیسے کرے گا اور کس کام آئے گا؟ وہ روتے ہوئے عرض کرنے لگی
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई ये इतना छोटा है, मगर आप इसे कबूल कर लें, और अल्लाह के नबी इस बच्चे को किसी ऐसे मुजाहिद के हाथ में दे दीजिए जिसके पास ढाल ना हो, ताकि जब दुश्मन तीरों की बारिश बरसाए तो वो मुजाहिद इन तीरों से बचने के लिए ढाल के तौर पे मेरे बच्चे को आगे कर दे। मेरा बेटा दुश्मन के तीरों को रोक तो सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा शौक था। जिस कौम की औरतों में शहादत और कुर्बानी का ये जज्बा हो, उस कौम के मर्दों की शहादत की तमन्ना और कुर्बानी का जज्बा क्या होगा। ये एक बुनियादी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ वो ये है कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा और सहाबियात को एक जज्बा अता किया था और उनमें एक रूह फूंक दी थी। उनके दिलों में ये बात बैठ गई थी कि हम अल्लाह के रास्ते में जान देने का जब भी मौका आए तो वो मौका हमारे लिए सआदत का, फलाह का, कामयाबी का मौका है। बदर का मैदान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों की तरफ से हैं, और आपका बेटा जो इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुआ था वो कुफ़ार की तरफ से आया है। जंग के कुछ दिनों बाद बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप बदर में फला मौके पर मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया कि आप वालिद हैं और मैंने वार नहीं किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया, बेटा मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर उस दिन तू मेरी तलवार के नीचे आता तो मेरी तलवार तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें कि जिन लोगों का ये हाल था कि वो अल्लाह की राह में यूं कुर्बानियाँ देने वाले थे, उन हस्तियों के बारे में ये बात करना कि उनके ऊपर कुर्बानी का मौका आया तो उनकी औरतों ने, उनके घर की हयादार मस्तूरात ने चादरें उतारी, अपने बाल बखेरे, सरों में मिट्टी डाली। ये कितनी अजीब बात है। ऐसी बकवास और हर्जा सराई सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इस माहौल से नावाकिफ हों, जो इस माहौल को और इन अजीम हस्तियों के ईमानी मकाम को बिल्कुल भी ना समझे, वो ये बात कर सकता है। वगरना हजरात सहाबा किराम, सहाबियात ने जो कुर्बानियाँ दी और जो शौक़ शहादत उनके दिलों में हर वक़्त मौजज़न था, वो कभी भी ऐसा उनको करने नहीं देता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घर की पाकीज़ा औरतों के बारे में ये किस्से कहानियाँ गढ़ दिया, ये किस्से कहानियाँ फैला दिए गए कि उनकी औरतों ने ये किया और वो किया, चादरें उतारी और आहो बका की, और उन्होंने बहुत ही अजीब व गरीब ऐसी बातें कर देते हैं लोग कि जो अक्ल में नहीं आती। हमारे लाहौर में एक जगह है, वहाँ दरबार बना हुआ है और ये कहा जाता है कि ये दरबार है। वाक़या करबला जब हुआ तो उस मैदान से कुछ औरतें भागती हुई हज़रत हुसैन के घर वाली औरतें भागती हुई आईं और उन्होंने आके यहाँ ज़मीन को कहा कि ज़मीन तो खुल जा, और वो ज़िंदा सलामत ज़मीन में चली गई। यहाँ लाहौर में दरबार बना दिया गया। लोग अब वहाँ आते हैं और आके अपने दिल की मुरादें पूरी करने के लिए उनको एक शिरक वाला पूरा पैकेज दिया गया। तो आप जो बुनियादी बात है वो ये ज़हन में बिठाएँ कि उस ज़माने में, उस दौर के अंदर जिनकी तरबियत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, वो कभी भी किसी भी मौके पर, किसी भी हालत में मैदान जिहाद से, कुर्बानी से, शहादत से भागने वाले नहीं थे। और ना ही उस ज़माने के अंदर और उसके बाद भी जो पाकीज़ा और हयादार औरतें थीं,
وہ اپنی چادریں اتار کے اپنے بالوں میں مٹی ڈالیں اور آہو بکا کریں اور سینہ کو بھی کریں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ باتیں، یہ چیزیں صرف اور صرف اس لیے پھیلائی گئیں تاکہ مسلمانوں کے اندر جو دین اور دین کے ماننے والے ہیں ان کی کراہت بٹھائی جائے اور ان کے بارے میں غلط تاثر قائم کیا جائے تاکہ مسلمان اپنی تاریخ سے واقف نہ رہیں۔ جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ بنا دیا تھا کہ ان جن کے دلوں میں جہاد کا جذبہ تھا، ان کو شہادت کا رتبہ سمجھ آ چکا تھا، اس لیے ان کے لیے اپنی جان کو اللہ کے نام پر قربان کرنا بالکل آسان تھا۔ جب آپ یہ ذہن لے کر بیٹھیں گی کہ پس منظر کیا تھا تو آپ کو کربلا کا سارا واقعہ بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ مگر یہ بات اچھے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ وہ حضرات تھے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان تک قربان کر دینا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے۔ رونا دھونا ان کے ہاں نہیں تھا، بلکہ وہ خوش ہو کر دل کے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو اپنا آپ پیش کرتے تھے، بلکہ دعائیں مانگ مانگ کر اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے۔ شہادت ان کی زندگیوں کا یوں سمجھیں ایک گول تھا۔ اس حقیقت کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اگلی بات بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے حالات تھے کہ جن حالات کی وجہ سے حضرت حسین کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور وہ اپنا سب کچھ، اپنا پورا خاندان لے کر میدان میں اترے۔ سن 60 ہجری رجب کا مہینہ ہے۔ آج 1400 سال تقریباً ہو گئے اس بات کو کہ سن 60 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی صرف 50 سال ہوئے ہیں، اور یہ سن 60 ہجری آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت خلیفہ تھے اور 44.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہے تھے، ان کی وفات ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی زندگی میں سن 56 ہجری میں، یعنی اپنی وفات سے 4 سال پہلے جو اپنی شورا تھی، اس شورا کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ ولی عہد یوں سمجھیں، اسے کہتے ہیں کہ دنیا سے اگر میں چلا جاؤں تو میرے بعد میری جگہ پہ میرا یہ خلیفہ ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ولی عہد مقرر کیا یزید کو۔ یزید جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مسند خلافت پہ بیٹھتا ہے تو یہ فوراً سے پہلے مدینہ کے اپنے گورنر کو ایک خط لکھتا ہے، لیٹر جاری کرتا ہے، حکم نامہ، کہ تم مدینہ میں عام لوگوں سے بھی بیعت لو خلافت کی۔ خاص طور پر 3 لوگ ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر، دوسرے حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر، اور تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان سے یزید کی خلافت کی بیعت لو۔ اب وہ گورنر اپنی شورا کو بلاتا ہے، مشورہ کرتا ہے، اور اس میں یہ طے ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر تو صوفی آدمی ہیں، ان سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ 2 بندے جو ہیں عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین،
ان سے خلافت کی بیعت لینا بہت ضروری ہے۔ اب حضرت حسین اور ان کا جو باقی خاندان تھا، انہوں نے فوراً مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے۔ حضرت امیر، ذہن میں رکھیے گا پس منظر کہ حضرت امیر معاویہ رجب کے مہینے میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، غالباً 4 شعبان کی بات ہے کہ جب حکم نامہ آتا ہے، ان حضرات کو پتہ چلتا ہے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سے مدینہ کے گورنر نے کچھ لوگوں کو، اپنے فوجی دستے کو ان کے پیچھے بھیجا بھی کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ اور زبردستی ان سے یزید کے لیے بیعت لی جائے۔ اب تھوڑی سی اور بات سمجھیں کہ حضرت حسین کیوں نہیں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اب اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت علی کے بعد ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت حسن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو فرمان عالی شان تھا، جس میں آقا نے فرمایا، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ، کہ میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر اور اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 جو گروپ ہیں، لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رواہ بخاری، کہ 2 مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان اللہ صلح کروائیں گے۔ حضرت حسن نے اپنی خلافت چھوڑی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کے جو 2 بڑے گروپ تھے، جن کی آپس میں 2 لڑائیاں ہوئیں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے، جہاں منافقین نے، جہاں معتزلہ نے، خوارج نے اور دیگر یہودی لابی اور ان کے پروردہ ایران کے، عراق کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کیں اور جال بنائے اور لڑائیاں کروائیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کوشش اور محنت کے بعد مسلمان دوبارہ ایک ہو گئے۔ اور جب حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس سال کو عام الجماع کہا گیا کہ اب مسلمان دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور مسلمانوں کی لڑائیاں آپس میں ختم ہوئیں تو دوبارہ سے مسلمانوں نے وہ جو 44.5 لاکھ مربع میل تھی، اس کو 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ رہے تو 20 لاکھ مربع میل اسلام کا رقبہ بڑھا ہے اور مزید علاقے فتح ہوئے ہیں۔ اس وقت جو معلوم دنیا تھی، اب تو دنیا کا رقبہ زیادہ ہو گیا، لیکن اس وقت جو معلوم دنیا تھی 1 کروڑ 10 لاکھ مربع میل پوری دنیا کا رقبہ تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمان 64.5 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے تھے۔ یعنی آپ یوں کہیں کہ مسلمان اس وقت عروج پہ تھے اور آدھی دنیا سے زیادہ پر مسلمان حکمرانی کر رہے تھے۔ 55 لاکھ مربع میل دنیا آدھی تھی اور مسلمان 10 لاکھ زائد یعنی 64.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اب حضرت حسن نے اتنی بڑی قربانی دی، خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تاکہ مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، آپس کے جھگڑے، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اور یہ اختلافات شروع کیسے ہوئے تھے، 1-2 منٹ میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے دوہرے، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کرے، تو جنتی ہے، تو بخشا بخشایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں
مسجد نبوی کے پاس مدینہ الرسول میں ظالمانہ طریقے سے 40 دن ان کے اوپر کھانا اور پانی بند رکھا گیا، اور بعد میں باغیوں نے، جب مسلمان سارے حج کے لیے گئے تھے تو باغیوں نے دیوار پھلانگ کے حضرت عثمان کی قرآن پڑھتے ہوئے شہادت کر دی۔ تو حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ حضرت علی سے یہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی کہتے تھے کہ یہاں اختلافات بہت ہیں، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، میں بدلہ لوں گا، قصاص لوں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے۔ بنیادی بات یہ بنی، اور پھر ادھر ادھر کی جو باتیں ہوئیں اور جو دیگر لوگوں کی ریشہ دوانیاں ہوئیں، اور جو مسلمانوں کو ٹریپ کیا گیا، آپس میں دو بڑی جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی، جب دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے۔ اب وہ اختلاف چل رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے ہیں، جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اس کے بعد حضرت حسن نے یہ مسلمانوں کا اختلاف ختم کرنے کے لیے صلح کی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا جو نظام چلایا وہ ویسا ہی تھا جیسا کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو ویسے ہی قائم رکھا جیسے حضور نے قائم کیا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی پیرانہ سالی، ضعیف العمری، بڑھاپے کی وجہ سے اپنا جانشین بنایا یزید کو، تو ان میں حضرت حسین، حضرت ابوبکر صدیق کے فرزند حضرت عبد الرحمن، حضرت عمر کے فرزند حضرت عبداللہ، حضرت زبیر کے فرزند حضرت عبداللہ اور دیگر صحابہ نے اختلاف کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے، اور نہ اس طرح حضرت امیر معاویہ کو خلافت کا ولی عہد بنانا چاہیے، کہ یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر صحابہ حضرات خلفائے راشدین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور وہ یہ حضرات نے اختلاف جو کیا، یہ کسی عہدے کے لالچ میں یا کسی دنیاوی لالچ میں نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ باپ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلافت کے لیے نامزد نہ کرے۔ کیوں؟ یہ اسلامی خلافت کا دستور نہیں، بلکہ یہ بادشاہوں کا نظام ہے جس میں عام لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک خاندان کے ماتحت رہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور ان پر پھر ہر طرح کا ظلم و شدت سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ان کی ذمہ داری صرف یہ ہوتی ہے کہ یہ برداشت کریں۔ ان حضرات کے پیش نظر ایک اور بات تھی، وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یزید نہ تو صحابی ہے بلکہ ایک نوجوان ہے، تابعی ضرور ہے، لیکن اس وقت جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، تو ان میں سے کسی کو حضرت امیر معاویہ اپنا نائب بنائیں، اپنا خلیفہ بنائیں، نہ یہ کہ ایک نوجوان اور نوعمر کو جو صحابی بھی نہیں ہیں خلیفہ بنایا جائے۔ یعنی اختلاف ایک اصولی اور اخلاص پر مبنی تھا، جس کا مقصد صرف اور صرف حق کی ترجیح اور حضور کی خلافت کی عظمت اور اہمیت کا تحفظ تھا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد جو یزید کے انتخاب میں کوئی غلط نہیں تھا، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو حکومت اور سلطنت کے مسائل اور جنگ کا نظام اور مملکت کے اصول و ضوابط اور حکمرانی کیسے کرنی ہے، ان ساری باتوں سے اچھے سے واقف سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کا انتخاب مناسب سمجھا تاکہ خلافت مضبوط رہے اور مسلمانوں میں آپ میرے جانے کے بعد کوئی افراتفری اور نا اتفاقی پیدا نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقت اور حالات کے موافق خلیفہ کا انتخاب کیا،
اور اس میں مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کا اور اسلام کا خیال تھا، اور اس بات کا اندازہ ان کی اس دعا سے بھی ہوتا ہے جس میں حضرت امیر معاویہ نے کہا، جسے امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے اس کو اس کی اہلیت کی بنا پر ولی عہد بنایا ہے، تو یا اللہ اس کی ولایت کو مکمل کر دے، اور اگر میرا یہ کام اس لیے ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے تو پھر اسے تو پورا نہ ہونے دے۔ حضرت امیر معاویہ کی اس نیک نیتی کو علامہ ابن خلدون نے بھی بیان کرتے ہوئے لکھا، امیر معاویہ کے پیش نظر اس کے علاوہ کچھ اور نہ تھا کہ امت میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ارباب حل و عقد میں اتفاق ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر تھے وہ بنو امیہ میں تھے، اور بنو امیہ اس وقت اپنے علاوہ کسی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہوتے تھے۔ وہ اس وقت اپنے زمانے میں سب سے پاورفل لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے مشاورت کی اور یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ یہ باقی حضرات یہ سمجھتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے افضل کو چھوڑ کر غیر افضل کام کیا ہے، تو یہ اختلاف کی وجہ تھی۔ اور یزید کے بارے میں اس وقت کچھ ایسی باتیں بھی مشہور تھیں کہ جو عام مسلمان کے اندر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی اس زمانے میں، یعنی یزید کے بارے میں یہ بات بھی خبر چل رہی تھی کہ اس نے شراب کو اپنے لیے جائز کر رکھا ہے، یعنی شراب پیتا ہے اور نماز میں سستی کرتا ہے، دیگر اور چیزیں یزید کے بارے میں مشہور ہو چکی تھیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میرے نانا کی جو خلافت ہے وہ ویسے ہی قائم رہے جیسا کہ میرے نانا چھوڑ کے گئے ہیں، اور جیسے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام چلایا ہے۔ اب یہ بنیادی وجہ بنی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گئے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان سے پہلے کا۔ اب ادھر سے کوفہ سے، عراق سے اور ایران سے اور ان علاقوں سے خطوط آنے شروع ہو گئے حضرت حسین کے پاس۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بوریاں بھر کے خطوط آئے ہیں، اور بعض کتابوں میں اس کی تعداد 13,000 خطوں تک لکھی ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہا گیا کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، بہت اچھا کیا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کی جو بیعت ہے ہم وہ توڑ دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شعبان کو 60 ہجری کو مدینہ چھوڑ کر مکہ پہنچتے ہیں۔ اب وفد آ رہا ہے ایک، پھر دوسرا وفد آ رہا ہے، وہ خط لا رہا ہے، پھر اور وفد آ رہا ہے، وہ خط لا رہا ہے، اور سارے منت کر رہے ہیں کہ آپ مکہ چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں، کوفہ میں، عراق میں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ حضرت حسین بھی چاہتے تھے کہ اسلام سیدھی راہ پہ جو چلا ہے ویسے ہی چلتا رہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ حضرت حسین اقتدار نہیں چاہتے تھے، بلکہ صرف اور صرف اقدار چاہتے تھے۔ اقتدار کا مطلب حکومت ہے، اور اقدار کا مطلب ہے وہ روایت جو حضور سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت حسین کی منشا یہ تھی کہ اسی پہ خلافت چلتی رہے۔ اب حضرت حسین کو بڑے بڑے صحابہ نے منع کیا، اور ان کو منت کی۔ طبری نے، ابن خلدون نے اور دیگر جتنے بھی مورخین ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت حسین نے جب ارادہ ظاہر کیا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں، تو ان کے قریب کے جتنے لوگ تھے ان سب نے ان کو منع کیا اور کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، وہ کوفہ کے لوگ ایسے
عجیب مزاج والے ہیں کہ انہوں نے پہلے آپ کے والد حضرت علی کو شہید کیا، پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت حسین کو زہر دیا، اور اب آپ کے ساتھ وہ ناانصافی کریں گے۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس خاندان کے اس وقت بزرگ تھے، انہوں نے کہا حسین خدا کے واسطے عراق کا ارادہ نہ کرو اور اپنی جان کھونے کے لیے وہاں نہ جاؤ، اور اگر جانا ہی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا وہاں جائے بغیر گزارا نہیں، تو کم از کم اتنی بات میری مانو کہ حج کا موسم گزر جانے دو، حج میں آنے والے لوگوں سے مل کر وہاں کے حالات کا اندازہ کرو، اور پھر جو تمہارا دل کرے وہ کرو۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت محمد بن حنفیہ کی ملاقات حضرت حسین سے ہوتی ہے، جو حضرت حسین کے اللاتی بھائی ہیں، یعنی ان کا والد ایک تھا، مائیں الگ الگ تھیں۔ حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ اس وقت کوفہ جانا بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن متی نے کہا، جو ان دنوں مکہ میں ہی تھے، اور بڑی عاجزی سے کہا کہ ہرگز کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگوں کا کردار ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت واصلہ بن واقد اللیثی اور حضرت ابن مخرمہ نے بھی نہ جانے کا مشورہ دیا، لیکن دعوتی خط، اصرار، پھر وعدے، عہد و پیمان اس قدر تھا کہ حضرت حسین نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ان حضرات کے مشوروں، خواہشوں اور منتوں کی پرواہ نہیں کی، اور کہا کہ میں جانا ہی چاہتا ہوں۔ اور جب انہوں نے طے کر لیا کہ میں نے جانا ہے، تو پھر بعض حضرات نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ چلے جائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو نہ لے کے جائیں، عورتوں کو نہ لے کے جائیں، بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ بلکہ ایک صاحب نے تو یہ کہا حسین کہ حضرت عثمان کی طرح مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ گھر کی عورتوں اور بچوں کے سامنے تمہیں شہید کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کا پورا نظام تھا۔ اب وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں اور میں پیچھے ہٹ جاؤں اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیں اور کوفہ کے حالات کی خبر لیں۔ ایک خط لکھا اور وہ خط لکھ کے ان کو دیا۔ وہ حضرت مسلم بن عقیل جہاں وہاں پہنچے، اور وہاں پہنچ کے انہوں نے حالات دیکھے، تو لوگوں نے ان کا بڑا اچھا استقبال کیا، بہترین استقبال۔ 5,000، 10,000، 12,000، 18,000 لوگوں نے ایک دن میں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور کہا کہ حضرت حسین کو بھی آنے دیں، آپ جو ان کا خط لے کر آئے ہیں کہ آپ حالات دیکھ کے جب مطمئن ہوں گے تو وہ آئیں گے، تو آپ نے حالات دیکھ لیے، ہم آپ کو اپنا امام بناتے ہیں، حضرت حسین کا نائب بنایا ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ ان کو بلائیں۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے جب دیکھا کہ حالات سارے ہی موافق ہیں اور لوگ بڑی محبت سے پیش آ رہے ہیں، انہوں نے حضرت حسین کو خط لکھا۔ آج کا زمانہ تو تھا نہیں کہ ایک سیکنڈ سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچ جاتی تھی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، وہ لے کے چلا۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ مکہ پہنچا، حضرت حسین کو خط ملا، حضرت حسین نے وہ خط پڑھا، بڑے خوش ہوئے۔ ادھر انہوں نے سب کو تیار کیا، سفر شروع کیا۔ جس دن یہ خط لے کے نکلا ہے قاصد، اسی دن مغرب کی نماز تک، یعنی ظہر کے بعد یہ معاملہ شروع ہوئے، عصر میں اگر قاصد کو بھیج دیا گیا تو مغرب کے بعد جتنے لوگ بیعت ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے، ادھر سے یزید نے پیغام بھیجا کہ نعمان بن بشیر ان کو معزول کر دیا جائے، اور ان کی جگہ عبداللہ بن زیاد جو بڑا رحم سے کوسوں دور بندہ تھا، ظالم قسم کا بندہ، اسے مقرر کر دیا اور اسے تاکید کی
کہ تم کسی بھی صورت میں حضرت حسین اور ان کے خاندان پہ نرمی نہ برتنا، یہ بغاوت کر رہے ہیں۔ جب ادھر ان کو کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے کے بعد یوں پیچھے ہٹے کہ حضرت لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت مسلم بن عقیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، سارے ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، تو انہوں نے پھر کوشش کر کے ہانی بن عبداللہ غالباً یہ نام ہے کہ ان کا بڑا حضرت علی کے خاندان سے قریبی تعلق تھا کوفہ میں، ان کے گھر گئے۔ تو کتابوں میں لکھا کہ جب وہ پہنچے حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر ہانی کے، تو اس نے بھی بڑا عجیب منہ بنایا اور کہا کہ تم آئے ہو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن چلو تم آگے ہو تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، میں تمہیں اپنے گھر رکھتا ہوں۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے گورنر کے حکم سے گرفتار کر دیا گیا، اور پھر جب گرفتاری ابھی ہونی تھی تو حضرت مسلم بن عقیل نے ایک خط لکھا پھر دوبارہ، اور خفیہ خط لکھا اور ایک قاصد کو دیا اور کہا کہ یہ حضرت حسین تک بھی پہنچائیں کہ جو پہلے خط لکھا تھا اس کی وجہ سے کہیں آ نہ جائیں، یہاں تو لوگوں نے دغا کر دیا ہے، بے وفائی کر دی ہے، اور انہوں نے تو بیعت کر کے ہم سے توڑ دی ہے، اور اب یہ ہمارے سارے کے سارے خلاف ہیں۔ حضرت حسین پہلے خط ملنے کے بعد سفر شروع کر چکے تھے، اور جب کئی منزلیں طے کر چکے تو وہاں ان کو دوسرا خط ملا جس میں حضرت مسلم بن عقیل نے ساری بات لکھی تھی، اور جب یہ خط دوسرا حضرت حسین کے پاس پہنچا اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب یہ چلتے چلتے خبر یہ بھی جب پہنچی، حضرت حسین نے یہ خط جب لیا، مشورہ کیا کہ واپس چلتے ہیں، ادھر ان کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی، تو حضرت مسلم بن عقیل کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا اب ہم واپس نہیں جاتے ہیں، اب ہم جائیں گے کوفہ اور جا کے اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، جو ہمارے ساتھ کوفہ والوں نے زیادتی کی ہے اور جو ہمارے ساتھ دغا کیا ہے، دھوکہ کیا ہے، ہم قصاص لیں گے۔ حضرت حسین نے شرکائے وفد سے مشورے کے بعد کہا چلو سفر واپس نہیں کرتے ہیں، ان کی رائے یہ تھی واپس چلا جائے، لیکن سفر جاری رکھا۔ آگے جب پہنچے تو وہاں فوج موجود تھی اور پہلے سے پلاننگ کر چکے تھے۔ حضرت حسین 72 لوگ ان کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے کہ 3 شرطیں پیش کی، وہ تینوں شرطیں حضرت حسین نے جب پیش کی کہ یا تو مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے میں آیا ہوں، یا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ یا پہنچا دو، میں خود اس سے بات کروں گا، اب یہ میرا اور یزید کا معاملہ ہے، میں اس سے بات کروں گا، میں اس پہ ہاتھ پہ بیعت کروں نہ کروں وہاں جا کے طے ہوگا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ تم مجھے سرحد پر بھیج دو، مسلمان جہاد میں مصروف ہیں، میں بھی وہاں جاتا ہوں اور وہاں جا کے جہاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اب یہ جو کوفہ کے لوگ تھے اور ان کی جو پلاننگ تھی جو انہوں نے آپس میں طے کر کے حضرت حسین کو بلایا تھا، وہ کسی صورت یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت حسین کی کوئی ایک شرط مانی جائے۔ اب جو پہلا کمانڈر آیا، جو فوجی دستہ لے کے آیا، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر تھا۔ انہوں نے جب حضرت حسین سے بات کی اور لشکروں کو پیچھے رکھا، چونکہ ان کے دل میں بڑا جذبہ موجود تھا ان کی قدر و منزلت کا اور ان کے مقام و مرتبے کو وہ سمجھتے تھے، تو انہوں نے جب بات چیت کی، حضرت حسین نے یہ 3 باتیں پیش کی، وہ خوش ہو گئے، نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ کچھ کرواتا ہوں۔ تو یہ عمر بن سعد گئے ہیں عبداللہ ابن زیاد کے پاس جو گورنر تھا، اور اسے جب یہ تینوں باتیں بتائیں وہ بھی وقتی طور پہ خوش ہو گیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو ایسے ہی حل کر لیتے ہیں جیسے یہ کہتے ہیں۔ لیکن ادھر عبداللہ ابن زیاد کا جو ایک مشیر تھا شمر نام کا، جو کوفہ کا تھا، اور ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حسین کو یہیں پہ شہید کیا جائے تاکہ یہ نہ تو یزید کے پاس جائے نہ واپس جائے، پھر ہماری جو ہم نے بددیانتی کی ہے، ہم نے بدعہدی کی ہے، ہم نے جو دغا کیا ہے جو حضرت حسین اور حضور کی آل کے ساتھ، وہ کھل جانا ہے اور پھر ہماری خیر نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے مشورہ دیا ابن زیاد کو کہ آپ پہلے اسے بیعت لیں، بیعت لینے کے بعد جو طے کرنا ہے وہ کریں۔ اب انہیں پتہ تھا کہ حضرت حسین بیعت نہیں دیں گے، بیعت نہیں ہوں گے، اور ساتھ میں عمر بن سعد سے بھی متنفر کر دیا شمر نے۔ اب ابن زیاد سخت ہو گیا اور عمر کو پیچھے کر دیا،
اور فوج کو حکم دیا کہ ان کو تہ تیغ کریں یا ان سے کہیں کہ میرے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کریں۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ میں بیعت تو نہیں کرتا، جو میں نے باتیں کی ہیں یہی ہوگا، وگرنہ میں بیعت نہیں کرتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، یوں لگ رہا ہے کہ جو سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا آ رہا ہے، وہیں دوسری طرف نواسہ رسول جن کے متعلق حضور نے فرمایا علی ہے اور میں حسین سے ہوں، جنہیں حضور نے اپنے مبارک کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں حضور نے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کی بشارت دی، وہ حسین اپنے خاندان، رفقا اور چند اعزاء کے ساتھ میدان میں اکیلے کھڑے ہیں، اور حضرت حسین کا یہاں بھی جوش و جذبہ، بہادری اور شجاعت کہ اتنی بڑی فوج ہے 22,000 اور دوسری طرف 72 لوگ ہیں، ان میں بچے اور عورتیں بھی ہیں، بالکل ان کے جوش و جذبے میں ذرا برابر فرق نہیں پڑا، اور انہوں نے وہاں ایک خطبہ دیا جو بہت اعلیٰ ہے۔ حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کا خطبہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے۔ تو وہ جو گفتگو ہوئی ہے اس موقع پہ، اس گفتگو کو سن کے اس لشکر میں سے حر بن زیاد نامی ایک بندہ، وہ کہتا ہے، وہ آ کے معافی مانگتا ہے حضرت حسین سے اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ کا لشکر، آپ کا قافلہ روکنے میں اپنے لشکر کے ساتھ پیش تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے لیے میں جان دوں گا، آپ کی حفاظت کرتے ہوئے میری جان جائے گی، اب میں آپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت حسین نے گفتگو کی، حضرت علی ابن حسین نے جب گفتگو کی، تو یہ لشکر جو تھا ان میں سے آواز آ رہی تھی باضابطہ رونے کی، اور ایک دوسرے کو وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ تباہ و برباد ہوگے، کہ تم نے نواسہ رسول کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ کیسا ظلم کیا اور کیسا جال بچھایا اور ان کو لا کے میدان کازار میں کھڑا کر دیا۔ اب ادھر شمر آگے بڑھتا ہے، لوگوں کو ساتھ لیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اس میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت حسین، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت ابوبکر، حضرت محمد، حضرت عثمان، یہ 6 بیٹے حضرت علی کے اس موقع پہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت حسن کی اولاد میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابوبکر یہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد میں علی اکبر، حضرت عبداللہ شہید ہوئے ہیں، اور حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور عبداللہ بن مسلم، اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں حضرت عون وغیرہ شہید ہوئے ہیں، اور ان میں حضرت عقیل کی ایک بیٹے مسلم بن عقیل پہلے ہی شہید ہو چکے ہیں، جو کوفہ میں شہید ہوئے ہیں، جن کو حضرت حسین نے بھیجا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ چھوٹا بچہ بھی، بڑے بھی شہید ہوئے، اور عجیب صورتحال رہی۔ اس لشکر کا دل کتنا سخت ہے کہ جس جوان کو حضور نے اپنے کندھوں پہ سواری کروائی، اور جس کے لیے حضور نے اپنا خطبہ جمعہ چھوڑا اور ان کو لیا، اور کتنے ہی موقعوں پہ حضور نے ان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس لشکر نے نہ صرف حضرت حسین اور ان کے خاندان کے لوگوں کو شہید کیا، بلکہ حضرت حسین کو جب شہید کیا، نماز عصر بھی پڑھنے نہیں دی، اور اسی حالت میں جب حضرت حسین کو تیر لگے ہیں، تو جب یہ شہید ہوئے تو ان کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کو ایک نیزے پہ چڑھا دیا، ایسا ظلم کیا، اور اسے لے کے یزید کے دربار میں پہنچے ہیں، عورتوں کو چھوڑا، کچھ بچے تھے ان کو چھوڑا، اور یہ لے کے پھر وہاں پہنچے ہیں اس جگہ پہ، جس جگہ پہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں، اس کو کربلا کا میدان کہا جاتا ہے۔ یہ پس منظر تھا اور یہ حقیقت تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، اور 10 محرم تھی اور 60 ہجری 61 ہجری، حضرت 61 ہجری 10 محرم کو حضرت حسین کو شہید کیا گیا اور ظلمن شہید کیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کو اہل بیت سے محبت نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان سے محبت کی جو حقیقت ہے اور ان سے محبت کا جو حق ہے، وہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت نے ادا کیا ہے۔
باقی تو صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو پھاڑ دینا، اپنے اوپر زنجیر زنی کرنا، اپنا سینہ اور اپنے جسم کو تکلیف دینا، زد و کوب کرنا، آہو بکا کرنا، یہ محبت کا اظہار ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سارے کاموں پہ لعنت فرمائی ہے کہ مسلمان نہ مرد نہ عورتیں نہ اپنے کپڑے پھاڑیں، نہ بال نوچیں، نہ سینہ کو بھی کریں، نہ اونچی آواز میں آہو بکا کریں، صبر سے کام لیں۔ تو مسلمان آج بھی صبر سے کام لے رہے ہیں۔ حضرت حسین شہید کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے ایک بات کو حق سمجھا، اب اس پہ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، نہ ہی اس پہ کوئی کمپرومائز کیا، بلکہ کہا کہ یہ حق بات ہے اور میں یزید کی خلافت صحیح نہیں سمجھتا، اس وجہ سے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، اسی پہ قائم رہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں اسلام کی جو بات انہوں نے شروع کی، حق کی جو بات شروع کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ سارا کچھ ہوا، لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ ان سے محبت نہیں۔ محبت کا جو انداز ہے وہ یہی ہے سب سے بہتر کہ مسلمان دین کے لیے، اسلام کے لیے، حق کے لیے کھڑا ہو، چاہے جتنے بھی باد مخالف ہوں، جتنی بھی تند و تیز ہوا ہو، جتنا بھی سامنے کفر کھڑا ہو، چاہے حالات موافق ہوں یا مخالف ہوں، مسلمان ملک میں ہو بندہ یا غیر مسلم ملک میں ہو، لیکن حضرت حسین کی تعلیم یہی ہے کہ مسلمان حق پہ کھڑا رہے، ڈٹ کے کھڑا رہے، اسے کوئی بھی چیز حق سے پیچھے نہ ہٹا سکے۔ اب پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے اور فلاں نے حضرت حسین کو شہید کیا۔ اب دیکھیں، دنیا کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، تو جس بندی کے پاس اس مقتول کا سامان نکلتا ہے وہی قاتل ہوتا ہے۔ آج لوگوں کی عقل پہ پردہ بن گیا، کہتے ہیں یہ حضرت حسین کا گھوڑا ہے، یہ ان کی تلوار ہے، یہ ان پہ جو تیر لگے تھے یہ ان کی شبیہ ہے۔ حضرت حسین کی ساری چیزیں جن لوگوں کے پاس برآمد ہوتی ہیں، جو برآمد کرتے ہیں محرم میں، آپ سمجھیں در حقیقت وہی حضرت حسین کے قاتل ہیں، جو شور کر کے اپنی چوری سے بچنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان کی تقدیر میں قیامت تک کے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے کہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، اذیت دیتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاریخ میں جتنی بھی باتیں گڈمڈ کر دی گئی ہیں، ہم تاریخ کو پیچھے کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، احادیث کو ہم مسلمانوں کو دیکھیں کہ مسلمانوں کا سواد اعظم ڈر کے حق بات کہنا نہ چھوڑیں، نہ حق بات پر عمل کرنا چھوڑیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام کی تمام وہ بھلائیاں اور خیریں عطا فرمائیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔